الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ اللہ الکفار والمنافقین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج آپ کے ضلع حافظ آباد میں مولانا عطا الرحمن اعظم صاحب نائب امیر پنجاب بزم خطبہ کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو بزرگوں، دنیا میں قانون فطرت ہے، وہ یہ ہے آپ کی کوئی تعریف کرے گا تو آپ کا دوست کرے گا، آپ کا رشتہ دار کرے گا، آپ کا بیٹا کرے گا، بھائی کرے گا، آپ کا حلقہ احباب کرے گا، آپ کی تنظیم کرے گی، آپ کا محلہ کرے گا، آپ کا گاؤں کرے گا۔ مزہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کی تعریف اس کا دشمن بھی کرے، مزہ اس چیز میں ہے، اور دشمن بھی وہ جو مانتا بھی نہ ہو پر ماننے پر مجبور ہو جائے۔ آقائے دو جہاں کی تعریف ابو بکر صدیق نے بھی کی کہ نہیں؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو تعریف ہی کی۔ عمر فاروق نے کی کہ نہیں کی؟ عثمان غنی نے کی کہ نہیں کی؟ حیدر کرار نے کی کہ نہیں کی؟ مزہ تو یہ ہے کہ کوئی تو ایسی شخصیت ہو نا کہ جو اتنی بلند ہو کہ جو نہیں مانتے وہ بھی ماننے لگ جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، 1978 میں ڈاکٹر مائیکل ایک رائٹر گزرائے، اس نے کتاب لکھی دی 100 پورا 100۔ وہ لکھتا ہے he was the only man in the universe which was supremely successful in both supreme secular and religious aspects۔ جب وہ یہ لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جو دونوں طبقات میں، چاہے دنیا ہے چاہے اپنا دین ہے، دونوں میں کامیاب ہوا ہو۔ اب جو مائیکل ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے عیسائی ہے، اس نے اپنی کتاب میں پہلا نمبر حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا، اور پیشے کے لحاظ سے وہ سائنسدان ہے، اس نے ارسطو کو پہلا نمبر نہیں دیا، اس نے نیوٹن کو پہلا نمبر نہیں دیا، اس نے دیگر سائنسدانوں کو اپنا پہلا نمبر نہیں دیا۔ وہ پہلا نمبر دیتا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو دیتا ہے۔ تمام احباب آواز بلند کہیں اللہ۔ آواز نہیں آئی، اللہ۔ ادھر والے بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اونچی آواز سے کہیں اللہ۔ اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر بھی کہیں اللہ، اللہ، اللہ۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، آپ پیغمبر انقلاب ہیں، آپ نے معاشرے میں انقلاب برپا کیا ہے، آپ نے معاشرے کو ایک نئی سمت دی ہے، آپ نے معاشرے کو ایک نیا راستہ دیا ہے، آپ نے معاشرے کو ایک نئی سوچ دی ہے، آپ نے اس معاشرے کو، جس معاشرے کے افکار جامد ہو چکے تھے، اعمال خامد ہو چکے تھے، ارادے سقیم ہو چکے تھے، تمنائیں عقیم ہو چکی تھی، دل سوچ سے خالی ہو چکے تھے، نگاہیں بے نور ہو چکی تھی، قلوب بے حضور ہو چکے تھے، کفر و شرک ان کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، ان کے مذہبی اداروں میں خدا پرستی کی جگہ شخصیت پرستی نے لے لی تھی، ان کا جو بڑا ہوتا تھا اس کا وہ بت بنا لیتے تھے، اور پھر ننگا اس کے آگے طواف کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں 360
بتلا کے رکھ دیے تھے۔ پھر معاشرہ اور گمراہی کا شکار ہوا، عقیدے کی جگہ، اعتقاد کی جگہ وہم نے تو ہم پرستی نے لے لی تھی۔ ہاں اگر ان کے راستے سے کالی بلی گزر جاتی راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی ان کو معیوب چیز قدرت میں نظر آتی تھی وہ کہتے تھے ہمارا یہ کام بہتر نہیں ہوگا۔ عقیدہ تو ہم کا شکار ہو چکا تھا۔ جب سائنس کی بات آتی تھی وہ سورج کو پوچھتے تھے، وہ چاند کو پوچھتے تھے، وہ درختوں کو پوچھتے تھے، وہ پتھروں کو پوچھتے تھے۔ سائنس نے تسخیر سکھائی، اور وہ کس نے سکھائی؟ وہ محمد الرسول اللہ نے سکھائی۔ اگر مذہبی اداروں سے شخصیت پرستی کو نکالا، لات کو نکالا، حبل کو نکالا، عزا کو نکالا، ان بتوں کو جب اوندے منہ فتح مکہ کے موقع پر گرایا تو کس کو بلایا؟ خدا پرستی کو لے کر آئے۔ پھر جب اعتقادات کی جگہ تو ہم پرستی آ چکی تھی تو آپ نے کالے بلال کو، حبشہ کے کالے بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا اور کہا نا بلال اونچی آواز سے اذان دے۔ نیچے وہ عرب کھڑے تھے جو سردار تھے، وہ عرب بھی کھڑے تھے جو نسب کی پرستی کیا کرتے تھے، وہ سردار بھی تھے جو شخصیت پرستی کرتے تھے، وہ سردار بھی تھے، وہ عرب تھے جو اپنے علاوہ کسی کو بہتر نہیں سمجھا کرتے تھے، جو اپنے سے بہتر کسی کو خطیب نہیں مانتے تھے، جو اپنے سے بہتر کسی کو شاعر نہیں مانتے تھے۔ ہاں ان میں یہ خوبی تھی کیونکہ میرے پیغمبر کے لیے جب اللہ نے کسی خطے کو چنا تو عرب کو چنا، کیونکہ عرب تمام خطوں سے اعلیٰ تھا۔ اگر کسی قوم کو چنا تو عرب قوم کو چنا کیونکہ وہ خطابت میں اعلیٰ تھی، وہ شعر میں اعلیٰ تھی، وہ شاعری میں اعلیٰ تھی، وہ شعر گوئی میں اعلیٰ تھی۔ لیکن تمام اعلیٰ خطیب، تمام اعلیٰ شاعر، تمام اعلیٰ سردار نیچے کھڑے ہیں۔ کالا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، اذان کے بعد میرا پیغمبر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے تو ثابت کرتا ہے کہ اب خدا کے اداروں میں، مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی نہیں ہوگی، خدا پرستی ہوگی۔ ہاں پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی، تمہارے جو وہم ہے، تمہاری توہمات ہیں ان کو ختم کریں گے، کالے بلال کو بیت اللہ پہ کھڑا کریں گے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آپ نے کہا آج کے بعد سورج کی پرستش نہیں ہوگی، درختوں کی پرستش نہیں ہوگی، پتھروں کی پرستش نہیں ہوگی۔ آپ نے اس قوم کو سورج کو تسخیر کرنے کا راستہ دکھایا، چاند پر قدم رکھنے کا راستہ دکھایا۔ وہی سورج جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، اسی سورج کی طرف، مشرق کی طرف جہاں سے وہ طلوع ہوتا تھا، پھر مغرب کی طرف جہاں پہ وہ غروب ہوتا تھا، مسلمان گئے، لشکر کشی کی اور پوری امت مسلمہ کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرا کر دکھایا کہ یہاں پر خدا پرستی ہوگی۔ تو یہ کس نے سوچ دی؟ رسول اللہ نے دی۔ کس نے دی؟ شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے۔ کس نے دی؟ کس نے دی؟ رسول اللہ نے دی۔ میرے پیغمبر کی شخصیت اللہ نے ایسی بنائی، آپ کو ایسا بڑا روشن مینار بنایا ہے۔ اگر کوئی رہنما بننا چاہتا ہے نظر اٹھا، مینار کی طرف دیکھ، تجھے رہنما محمد الرسول اللہ ملے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہے، عادل بنانا چاہتا ہے، جج بنانا چاہتا ہے، نظر اٹھا، مینار کی طرف دیکھ، تو یہ سب سے اعلیٰ عادل، تو یہ سب سے اعلیٰ قاضی محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ ہاں اگر کوئی ہم میں سے شخص اپنے آپ کو سردار بنانا چاہتا ہے، اعلیٰ سردار بنانا چاہتا ہے، MNA MPA بنانا چاہتا ہے، وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، تو بہترین سردار، بہترین بادشاہ آپ کو محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اب یہ اصل مسئلہ یہ ہے، جو یہ بات ہے کہ تیرا پیغمبر جو دے وہ لے، جس سے روکے رک جا۔ اصل نقطہ اس انقلاب کا یہ ہے، اس انقلاب کا یہ ہے۔ یہ انقلاب ایسے نہیں آیا۔ جب آیت نازل ہوئی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو اسلام کو تمہارے لیے
ہم نے پسند کر لیا ہے اور پورے کا پورا اس دین میں داخل ہونا ہے، تو محمد رسول اللہ نے دین میں داخل ہو کر دکھلایا کس طرح راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ نے دین کی راہ پر چل کر دکھایا ہے۔ آپ کے اوپر طائف کے میدانوں میں پتھر برسائے گئے، لہولہان کیا گیا، آپ نے ان الدین عند اللہ الاسلام پر چل کر دکھایا ہے۔ آپ کے کندھوں پر گندگی رکھی گئی، آپ کے احد میں دندان شہید کیے گئے، کندھا زخمی کیا گیا، توڑا گیا، لیکن آپ نے ان الدین عند اللہ الاسلام پر چل کر دکھایا ہے۔ شیب ابی طالب جیسی 3 سال کی بدترین جیل کاٹی ہے، ایسی جیل جس میں کھانا نہیں، ایسی جیل جس میں پینے کا پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام گٹھلیاں پیس کر کھانے پر مجبور ہیں، صحابہ کرام اونٹ کی اوجریاں جو کوڑے کرکٹ میں پڑی ہوتی تھی اٹھا کر لا کر ابال کر کھانے پر مجبور ہیں، بچے بلک بلک کر سسک کر بے ہوش ہو رہے ہیں، پیاس سے برا حال ہے۔ ایسی بدترین جیل میرے پیغمبر نے شیب ابی طالب میں کاٹی، 3 سال کی جیل کاٹ کر دکھلایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، میرے آقا کا فیض جنہوں نے حاصل کیا، میرے آقا کی صحبت میں جو آیا، میرے آقا کی قدموں میں جو بیٹھا، میرے آقا سے جنہوں نے تربیت پائی، انہوں نے بھی پھر ان الدین عند اللہ الاسلام پر چل کے دکھلایا ہے۔ ابو بکر نے مارے کھا کر چل کر دکھایا ہے، عمر فاروق نے قربانیاں دے کر چل کر دکھلایا ہے، حضرت عثمان کو چٹائی میں ان کا ماموں بن کر کے دھواں دیا کرتا تھا، دھواں سہ کر عثمان نے اسلام پر چل کر دکھلایا ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے عثمان نے چل کر دکھلایا ہے، خبیب نے تخت دار پر لٹک کر اسلام کی راہ پہ چل کے دکھلایا ہے، خباب نے انگاروں پر لیٹ کر اسلام کی راہ پر چل کر دکھلایا ہے، بلال نے تپتی ریت پر لیٹ کر صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام پر چل کے دکھلایا ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، عمار یاسر نے مارے کھا کر اسلام کی راہ پر چل کے دکھلایا ہے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، خواتین میدان میں آتی ہے، سمیہ نے اپنے آپ کو اونٹوں کے ساتھ بندھوا کر درمیان میں نیزہ مروا کر 2 ٹکڑے کروا کر اسلام پر چل کے دکھلایا ہے۔ زنیرہ نے ابو جہل کے ہاتھوں مار کھا کھا کر آنکھیں نکلوا کر اسلام کی راہ پر چل کر دکھلایا ہے۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، آپ کے شاگردوں نے، آپ کے فیض یافتہ لوگوں نے صرف قربانیاں نہیں دی، پھر اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، پھر اسلام کا پرچم بلند کر کے 62 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر ثابت کر کے دکھلایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ اب آتے ہیں اس طرف، ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، کس لیے حاصل کیا؟ آپ کے اور میرے بزرگوں نے قربانیاں دی، کس لیے دی؟ ان کی منشا کیا تھی؟ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ بھی یہی چاہتے تھے پاکستان میں اسلام آ جائے۔ انہوں نے بھی ان الدین عند اللہ الاسلام کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو ذبح کروایا، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو لٹوایا، اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں میں پروایا، اپنے آپ کو شہید کروایا۔ ہماری مسلمان بہنوں نے کنویں میں کود کر جانے اپنے اسلام کے لیے، اپنی عزت کے لیے فدا کر کے ان الدین عند اللہ الاسلام پر چل کر دکھلایا۔ لیکن 75 سال گزر گئے اس پاکستان لینے کے بعد، کیا ہم نے اسلام پر چل کے دکھایا؟ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، صحابہ کی بات ہو ہم چھت کے ساتھ جا کے لگتے ہیں، لیکن کیا صحابہ ہمیں یہی درس دے گئے تھے کہ ریاست پاکستان میں سود چلتا رہے گا، تم سود لیتے بھی رہو گے، تم سود دیتے بھی رہو گے؟
کیا صحابہ کرام ہمیں یہ درس دے کے گئے ہیں تمہاری عدالتوں میں 70 سال سے 80 سال ہونے کو ہیں، قرآنی اسلام کے بجائے قرآنی قانون کی بجائے انگریز کے قانون پر فیصلے ہوں گے اور تم ان فیصلوں کو تسلیم کر کے اپنی زندگیاں گزار ہوگے، پھر آپ کہو گے کہ ہم ان الدین عند اللہ الاسلام پہ چل رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے جو ہماری ذہنوں میں ہے، صرف نعرے لگانے سے، تعریف کرنے سے، بلند و بالا ہاتھ اوپر کرنے سے صحابہ کرام کا درس پورا نہیں ہو جاتا، صحابہ کرام کی تعلیمات پوری نہیں ہو جاتی۔ صحابہ کرام آج آئیڈیل کیوں ہیں؟ صحابہ کرام آج آئیڈیل اس لیے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ڈٹ گئے، اس طرح جس طرح پہاڑ ڈٹتا ہے، اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ذاتی عہدے کے لیے نہیں، ذاتی سرداری کے لیے نہیں، ذاتی لالچ کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں، MNA شپ کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں، MPA شپ کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ قربانی دی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کے لیے دی ہے کہ زمین پر اللہ کی خلافت کا قیام ہونا چاہیے۔ اور آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں جو ہمارے بزرگ، آج بھی میں قدرت اللہ شہاب کا واقعہ پڑھتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تو مجھے انڈیا کے سے آنے والے مہاجرین کی آبادکاری کا محکمہ دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب بہت بڑا بیوروکریٹ ہے، وہ DC جنگ بھی رہا ہے، اور پھر وہ جنرل ایوب خان کا میڈیا ترجمان بھی رہا ہے۔ وہ اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتا ہے، معتبر آدمی ہے ملک کا، وہ لکھتا ہے کہ میں خود بھی مہاجر تھا اور مجھے بھی مہاجرین کی آبادکاری کا شعبہ دیا گیا، اور پھر میں نے جب کیمپ میں گیا، میں نے کیمپ میں جا کر وزٹ کیا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے پاگل ہو کر ماری ماری پھر رہی ہے، اور پھر اس کے منہ پر ایک ہی نعرہ ہے، بن کر رہے گا پاکستان، لے کر رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس کے منہ کے اوپر ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا۔ ایک دن میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے، اس کا کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ یہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کا پورا کنبہ ذبح ہو گیا تھا، یہ اور اس کی ایک جوان بیٹی کراچی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ سے پہلے جو یہاں پہ افیسر تھا اس کی نظر اس کی بیٹی پر پڑی، اس نے رات کو کیمپ سے اس کو اغوا کیا، اور اغوا کر کے اس کے ساتھ زنا کیا، اس پر جبر کیا، اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کیمپ میں پھینک دی۔ کئی دن کے بعد اس کی لاش ملی۔ جب اس عورت نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد ملک پاکستان میں جب وہ کہتی تھی یا اسلام ہوگا یا دین ہوگا یا قرآن ہوگا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کر رہیں گے پاکستان، جس کا نعرہ لگا کر وہ آئی تھی، اس نے دیکھا اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے، اس کا ننگا لاشا کیمپ میں موجود ہے۔ وہ عورت اپنے اوسان خطا کر بیٹھی، پاگل ہو گئی، اب وہ مارے مارے کیمپوں میں پھرتی ہے، اس کی یاداشت چلی گئی ہے، لیکن ایک نعرہ اس کے منہ پر ہے کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم وہ بدبخت قوم ہیں، ہم وہ بے حیا قوم ہیں، ہم وہ بے غیرت قوم ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، اسلاف کی قربانیوں کو، اپنے اسلاف کے خون کو بڑا سستا بیچا ہے، جمہوریت کے نام پہ بڑا سستا بیچا ہے، لوٹا کریسی کے نام پہ بڑا سستا بیچا ہے، جاگیرداری کے نام پہ بڑا سستا بیچا ہے، سرمایہ کاری کے نام پہ ہم نے اپنی ماں کی عزتوں کو بیچا، بہنوں کی عزتوں کو بیچا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قربانی جمہوریت کے لیے نہیں دی تھی، انہوں نے قربانی انگریز کے قانون کے لیے نہیں دی تھی، انہوں نے قربانی جمہوریت کے لیے نہیں دی تھی، انہوں نے قربانی دی تھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر میری خلافت کی، میری نیابت کی بات کو اور پرچم کو بلند کر کے دکھایا۔ اب مجھے بتاؤ صحابہ کا پیغام جمہوریت ہے؟
بتاؤ نا، اونچی آواز سے بتلاؤ۔ مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، پر اقرار تو کھل کے کرو نا۔ غلطی کا اقرار کرنے والا بھی بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ اقرار کرو نا۔ کیا یہ جمہوریت صحابہ کا نظام ہے؟ کیا یہ قانون صحابہ کا ہے؟ کیا یہ آئین صحابہ کا ہے؟ کیا یہ ملک جس ملک میں قانون رائج ہے وہ صحابہ کا ہے؟ کیا تیرے میرے اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے، باپ دادا نے قربانیاں اس کے لیے دی تھی؟ بولنا، اس کے لیے دی تھی؟ اگر نہیں دی تھی تو پھر میں تجھے کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر، قادیانیت کی جاگیرداری کے نام پہ کیوں بڑھتا ہے؟ اب اسلام کا نظام پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر، لسانیت کے نام پہ کیوں ڈرتا ہے؟ اب ایک نظام پیدا کر، قومیت کے نام پہ کیوں بڑھتا ہے؟ نظام خلافت پیدا کر، قارون کی دولت سے رک، ٹھیکیداری کی، بے ایمانی کی کمائی سے رک، رشوت سے رک، سود خوری سے رک۔ پھر سے میں شعر پڑھ کے آتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر ترقی تو بھی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت کو ٹھکرا دے، بے ایمانی کی دولت کو ٹھکرا دے، کرپشن کی دولت کو ٹھکرا دے، رشوت کی دولت کو ٹھکرا دے، بے حیائی کی دولت کو ٹھکرا دے، عثمان کی دولت کو پیدا کر۔ اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بھرتا ہے، جاگیرداروں سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بھرتا ہے، سرمایہ کاروں سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بھرتا ہے، بے ایمانوں سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام کا نام نہ لے، یہ شوق شہادت پیدا کر۔ ابو بکر بن، عمر بن، عثمان بن، علی بن، معاویہ بن، عبداللہ بن مسعود بن، عبداللہ بن رواحہ بن، جعفر بن ابی طیار بن، خالد بن ولید بن، سعد بن ابی وقاص بن، عمر بن عاص بن، خالد بن ولید بن، حضرت بلال کی طرح بن، حضرت عبداللہ ابو ہریرہ کی طرح بن، حضرت خبیب کی طرح بن، خباب کی طرح بن، عمار یاسر کی طرح بن۔ اگر تو ان کی طرح نہیں بن سکتا تو محمد بن قاسم کی طرح بن، طارق بن زیاد کی طرح بن، موسیٰ بن نصیر کی طرح بن، قتیبہ بن مسلم کی طرح بن۔ نہیں بن سکتا ان کی طرح تو ملا عمر مجاہد کی طرح بن، ان کی طرح نہیں بن سکتا تو بور جان شہید کی طرح بن، ملا اختر منصور کی طرح بن۔ اگر تو ان کی طرح بھی نہیں بن سکتا تو اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق نے کہا تھا، شاعر پاکستان نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، گر تو کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔